اگر آپ کو میری کہانیاں اشلیل اور گندی لگتی ہے تو جس سماج میں آپ رہ رہے ہیں وہ اشلیل اور گندا ہے۔ میری کہانیاں تو صرف سچ درشاتی ہیں۔ اردو ادب کے مشہور لیکھک، ناول نگار اور افسانہ نگار، متنازعہ مگر عالمی شہرت یافتہ مصنف سعادت حسن منٹو پنجاب کے ایک علاقہ لدھیانہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد غلام حسن ایک جج تھے۔ منٹو ایک سہمے ہوئے بچے تھے۔ دوست انہیں ٹومی کے نام سے پکارتے تھے۔ ستیلے بہن بھائیوں کی موجودگی اور والد کی سخت مزاجی کی وجہ سے منٹو ڈرے ہوئے اور دبے دبے سے رہتے تھے۔ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں کبھی زندگی میں درد نہیں ہوا تو تم شاید ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے۔ ان کا پڑھائی میں بالکل من نہیں لگتا تھا۔ ان کا تعلیمی کیریئر متاثر کن نہیں تھا۔ میٹرک کے امتحان میں منٹو 3 بار فیل ہوئے، لیکن 1931 میں چوتھی کوشش میں کامیاب ہوئے۔ 1935 عیسوی میں علی گڑھ کالج گئے، لیکن بیماری کی وجہ سے اپنی تعلیمی سلسلہ جاری نہ رکھ سکے۔ منٹو انتہائی نفیس شخصیت کے حامل تھے۔ وہ ہمیشہ صاف ستھرے کپڑے زیب تن کرتے اور مخصوص سنہری فریم کا چشمہ لگاتے۔ وہ انتہائی حساس بھی ثابت ہوئے۔ کسی وجہ سے کسی کو ناپسند کرتے تو پھر خاطر میں نہ لاتے۔ ان کی انا اگر مجروح ہوتی تو سامنے والے کی شامت ہی آ جاتی۔ کہتے ہیں اگر آپ مجھے پتھر مارنا چاہتے ہیں تو سلیقے سے ماریے۔ میں اس آدمی سے ہرگز اپنا سر پڑوانے کے لیے تیار نہیں جسے سر پوڑنے کا سلیقہ ہی نہیں آتا۔ سعادت حسن منٹو اردو مختصر کہانی کے مصنف تھے، جو اپنی افسانوں بو، کولدو، کالی شلوار اور ٹنڈا گوشت کے لیے مشہور تھے۔ وہ ایک فلم سکرپٹ رائٹر بھی تھے۔ مشہور فلمیں شکاری، مرزا غالب اور چل چل رے نوجوان ہیں۔ منٹو کا شمار اردو ادب کے ان افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنے فن سے اکثر افسانہ نگاروں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ ان کی کہانیوں کو پاکستان، بھارت اور دنیا بھر میں پیار اور عزت ملی۔ 1935 عیسوی میں ترقی پسند تحریک کے زیر اثر بہت سے نئے لکھنے والے سامنے آئے، جن میں ایک بڑا نام سعادت حسن منٹو کا ہے۔ منٹو نے معاشرے میں چھپی ہوئی برائیوں کو اپنے قلم کی مدد سے عیاں کیا۔ ان کی مضامین تقسیم زر کی لاقانونیت اور تقسیم ہند کے قبل اور بعد میں ہونے والی انسانی حقوق کی پامالی کے گرد گھومتی ہے۔ منٹو نے ان موضوعات کو خصوصی طور پر ابھارا جو انڈو پاک سوسائٹی میں معاشرتی طور پر گناہ تصور کیے جاتے تھے۔ طوائفین، دلال اور ان سے تعلق رکھنے والے بڑے لوگ منٹو کا موضوع تھا۔ منٹو فرماتے ہیں، جس نیت سے طوائف برقع پہنتی ہے، کچھ مرد بالکل اسی نیت سے داڑھی رکھ لیتے ہیں، جس کی وجہ سے کئی بار منٹو کو عدالتوں کے کٹہرے میں کھڑا ہونا پڑا، مگر قانون انہیں کبھی سلاخوں کے پیچھے نہ لا سکا۔ کہتے ہیں دنیا میں سچ صرف مے خانے میں شراب پی کر بولا جاتا ہے، اور جھوٹ اس عدالت میں مقدس کتاب پر ہاتھ رکھ کر بولا جاتا ہے۔ منٹو کے افسانوں میں دنیا کے پسماندہ معاشرے کے تصادات کی داستان موجود ہے۔ بے باک سچ لکھنے والے منٹو بہت سے ایسے موضوع پر لکھتے تھے جنہیں اس دور میں بند دروازے کے پیچھے دبا کر اور چھپا کر رکھا جاتا تھا۔ کہتے ہیں کہ میں کالی تختی پر سفید چوک استعمال کرتا ہوں تاکہ کالی تختی اور نمایاں ہو جائے۔ ان کے افسانوں نے معاشرے میں جڑ پکڑتی ہوئی برائیوں کو آشکار کیا۔ ان کی کچھ تصانیف کا ترجمہ دوسری زبانوں میں بھی ہو چکا ہے۔ ان کے کئی افسانوی مجموعے، خاکے، ڈرامے شائع ہو چکے ہیں۔ ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ میں معاشرے کے ڈکے ہوئے پس پردہ گناہوں کی نقاب کشائی کرتا ہوں جو معاشرے کے ان داتاؤں کے غضب کا سبب بنتے ہیں۔ منٹو کے مالی حالات اچھے نہیں تھے۔ افسانوں کی اشاعت سے ملنے والی رقم کافی نہیں ہوتی تھی۔ انہیں لاہور کے ایک اخبار میں ملازمت ملی، مگر یہ سلسلہ صرف 6 ماہ تک چل سکا۔ 1940 عیسوی میں ممبئی میں مختلف فلم کمپنیوں کے ساتھ بحیثیت کہانی اور مکالمہ نویس کام کیا۔ اسی دوران آل انڈیا ریڈیو پر سٹاف آرٹسٹ کی ملازمت بھی کی۔ عشق کے فلسفے کو ناپسند فرماتے تھے۔ کہتے ہیں کہ اگر تم نے کبھی محبت کی ہو تو جانو، محبت تو اداسی کا دوسرا نام ہے۔
ان کی زندگی کا آخری دور انتہائی افسوسناک حالت میں گزرا۔ منٹو قلم کے مزدور تھے اور اسی سے اپنا گزر بسر کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ خالی پیٹ کا مذہب روٹی ہوتا ہے۔ جنوری 1948 میں پاکستان آئے، لکشمی چوک لاہور میں رہائش پذیر ہوئے اور اپنی وفات تک وہی رہے۔ اپنی زندگی کے آخری 6-7 سال شدید بیماری میں گزارے۔ کہتے ہیں کہ جب حسن تھا تو آئینے نہیں تھے، اب آئینے ہیں پر حسن کہاں۔ 18 جنوری 1955 عیسوی کو ادب کو تاریخی افسانے اور کہانیاں دینے والا منٹو صرف 45 برس کی عمر میں تاریخ کا حصہ بن گیا۔ سعادت حسن منٹو کے 50ویں برسی پر حکومت پاکستان نے ان کے ادبی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے ان کی یاد میں 5 روپے کی مالیت کا ڈاک ٹکٹ شائع کیا۔ کہتے ہیں کہ سعادت حسن مر جائے گا لیکن منٹو زندہ رہے گا۔ منٹو کی قبر کی تختی پر لکھا ہے کہ یہ منٹو کی قبر ہے، جو اب بھی سمجھتا ہے کہ اس کا نام روح جہاں میں حرف مقرر نہیں تھا۔